اس کے بعد جی یہ سلسلہ چلتا رہا اور اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی رہی. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ شروع میں کچھ دیر کے لیے نشریات تھیں، اور اگر آپ میں سے کچھ لوگ میری عمر کے ہوں تو ان کو یہ بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ شروع میں ٹیلی ویژن پہ جب جو جس دور میں ہم نے دیکھا، شام کو 3 4 5 بجے نشریات شروع ہوتی تھیں، اور باقاعدہ سے تلاوت کے ساتھ، اور پھر قومی ترانہ، اور پھر جناب وہ قاری صاحب آتے ہوتے تھے پڑھانے کے لیے، اور اس کے بعد رات کو 9 10 بجے پھر آہستہ آہستہ ٹائم بڑھتا گیا 12 بجے وہ نشریات جو تھیں وہ کلوز کر دی جاتی تھیں، لاسٹ ان کا ہو جاتا تھا. تو وہ 6 7 8 گھنٹے کا دور ہم نے دیکھا ہوا ہے جب ٹیلی ویژن آن ہوتا تھا. سو اب ہم نیکسٹ آ جاتے ہیں جی جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں. تو ٹیلی ویژن واز براٹ انڈر دا اسلامائزیشن کمپین. اب یہ شاید کچھ لوگوں کو ٹھیک نہ لگے، لیکن اینی ہو، ہیوی سینسرشپ واز ایکسرسائزڈ آن دا میڈیا ٹو سیف گارڈ دا گلوری آف اسلام. اب اگر آپ پھر وہی گل آ گئی کہ تمہیں تو پتہ نہیں یاد ہونا کہ نہیں، پی ٹی وی پہ باقاعدہ جو ہے وہ دوپٹے کا رواج آیا. اس دور کے تمام ڈرامے اور باقی نیوز کاسٹرز انہوں نے دوپٹے اڑے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ اسلام کے جو سنہری اصول ہیں ان کو زندہ کرنے کے لیے، ان کی پروموشن کے لیے، اسلامائزیشن اس کو بولتے ہیں بہرحال، جو ہے وہ دور جنرل ضیاء الحق کا، اس میں یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. اس پہ میں بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، لیکن اس پہ بات کافی ہو سکتی ہے. فی الحال ہم صرف اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا جی، یہ پی ٹی وی تھا جو پاکستان ٹیلی ویژن واحد اور اکلوتا چینل، اور اس کی جو نشریات تھیں، فار یور کائنڈ انفارمیشن، یہ نشریات ٹیریسٹیریل تھیں. اگر آپ نے لفظ نہیں سنا ہوا تو آپ اس کو آج چیک کر لیجئے گا. ٹیریسٹیریل سروسز وہ ہوتی ہیں جو انٹینے کے ذریعے آتی ہیں، اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک بندہ چھت پہ چڑھتا تھا، وہ پھر گھماتا تھا. خاص طور پہ دوردرشن کی نشریات آتی ہوتی تھیں، اور ان کا جو ہے وہ چترہار کے نام سے ایک شام کو کوئی 5 6 بجے پروگرام آتا ہوتا تھا، جس میں وہ مختلف فلمی گانے جو تھے وہ دکھاتے تھے. تو اس دور میں جو ہے وہ ایک شخص گھر کا اوپر چڑھا ہوتا تھا، ایک نیچے وہ انٹینے کو گھما رہا ہوتا تھا اور دیکھ رہا تھا بے خائی ہے تصویر آ گئی ہے. تو جہاں پہ وہ انٹینا سیٹ ہو جاتا تھا وہیں پہ اس کو ہاں ہاں بس ٹھیک ہے یہاں چھوڑ دو. تو یہ ہیں ٹیریسٹیریل سروسز، وہ نشریات جو انٹینے کے ذریعے وصول. آج کل تو کیبل ہے نا، آج کل تو اور بہت کچھ ہے. تو پی ٹی وی اس دور تک ٹیریسٹیریل سروسز تھیں، اور کوئی ادارہ ٹی وی کے حوالے سے پاکستان میں موجود نہیں تھا آلموسٹ 1988 تک. اب فرسٹ ٹائم جو پرائیویٹ ٹی وی چینل پاکستان میں آیا، اور اس کے بعد پھر جیسے ہم نے کل بات کی تھی، جو ہے وہ اداکاراؤں کے کچھ حالات بدلے اور ان کو بھی کچھ پیسے نصیب ہوئے پرائیویٹ پروڈکشن میں. دا فرسٹ سیمی گورنمنٹ ٹی وی چینل لانچ ود دا نیم آف پیپلز ٹیلی ویژن نیٹ ورک، لیٹر نیمڈ ایز ایس ٹی این، شالیمار ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے نام سے. In 1990s, STN started his first ever private TV channel of Pakistan. تو جو شالیمار ٹیلی ویژن نیٹ ورک تھا، انہوں نے 1990 میں پہلی بار جو ہے وہ پرائیویٹ نشریات پی ٹی وی کے علاوہ پاکستان میں شروع کی، اور بعد میں اس کا نام جو ہے وہ این ٹی ایم، نیٹ ورک ٹیلی ویژن مارکیٹنگ بھی رکھا. ایس ٹی این اور این ٹی ایم دو نام یہ اس میں چلتے تھے. اس کے بعد جو ہمارے محبوب لیڈر کا دور آیا، اور پھر ٹیلی ویژن کو پر لگ گئے. اس دوران جو پی ٹی وی تھا اس کی کچھ ڈیولپمنٹ بھی ہوئی، اور پی ٹی وی کی جو نشریات تھیں وہ 1975 میں کلر ہو گئی تھیں، اور اس کے بعد اس کا جو آرز تھے وہ بھی بڑھا دیے گئے، ریکارڈنگ پروگرام بھی چلنا شروع ہو گئے، اور تقریباً جو ہے وہ 90s تک ٹیلی ویژن کی نشریات کا دورانیہ بھی کافی بڑھ گیا تھا، اور ایک آدھ اور چینل جو ہے وہ لانچ کرنے کی پوزیشن میں بھی ٹیلی ویژن جو وہ آ گیا تھا. سو اس حوالے سے وہ ڈیولپمنٹ ساتھ ساتھ چلتی رہی، جس میں نواز شریف کا دور بھی گزرا اور پیپلز پارٹی کا دور بھی گزرا.
لیکن جو بوم اس کو آیا ٹیلی ویژن کو خاص طور پہ پاکستان کے اندر اور خاص طور پہ پرائیویٹ سیکٹر میں، تو وہ مشرف صاحب کے دور میں آیا. دا گورنمنٹ ایشوز دا پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی، اور یہ 2002 میں الیکٹرانک میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے جو ایک باقاعدہ اتھارٹی قائم کی گئی جس کا نام پیمرا ہے، اور وہ جو لائسنس جاری کرنا اور نشریات کو مانیٹر کرنا اور باقی سارے معاملات جو تھے وہ اس میں دیکھے گئے. 1999 میں اکتوبر 1999 میں انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا، اور اس کے بعد سے جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو پرائیویٹ ٹی وی چینلز ہیں ان کا ایک بوم ہمیں جو ہے وہ نظر آتا ہے. اب ذرا ہم ان دونوں کو صرف تھوڑا سا دیکھ کے تو آگے چلیں گے. شارٹ ہسٹری اگر ٹیلی ویژن کے حوالے سے ہم بات کریں تو 26 نومبر 1964 دا فرسٹ آفیشیل ٹیلی ویژن اسٹیشن commenced transmission telecast from Lahore, followed by Dhaka, Rawalpindi and Islamabad. In 1965 in Karachi, in 1966 Peshawar and Quetta, in 1974 originally telecast work in black and white, and PTV launched a full-scale satellite television telecasting services in 91 and 92. Whereas digital TV satellite telecast was launched in 1999. یہ ایک بریف سی ہسٹری ہے پی ٹی وی کے حوالے سے، اور اس میں ظاہر ہے کہ شالیمار ٹیلی ویژن نیٹ ورک جو ہے وہ پرائیویٹ چینل کے طور پہ آ جاتا ہے، اور اس کے بعد پاکستان میں جو اے آر وائی گروپ ہے ان کے جو پرائیویٹ میں اگر ہم دیکھیں تو اے آر وائی کی لانچنگ ہمیں نظر آتی ہے. پھر اس کے بعد جیو ہو گیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ باقی ٹی وی چینلز جو ہیں وہ ہمیں آتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک اور چیز جو پاکستان میں ہمیں نظر آئی وہ میڈیا کانگلومیریٹس کے حوالے سے تھی کہ وہ اخبارات جن کا جو آلریڈی چل رہے تھے انہوں نے الیکٹرانک میڈیا کی طرف موو کیا. جیسے جنگ گروپ جو ہے ان کے آپ اس وقت اگر دیکھیں تو جیو کہانی، جیو نیوز، جیو تیز، جیو سست، آگ اور اس طرح کے چینلز جو ہیں وہ ان کے ہمیں چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ ان کی پبلیکیشن میں جائیں تو جنگ، نیوز، آواز، انقلاب اور اس طرح کے جو ان کے میگزین وغیرہ ہیں. تو اب یہ ایک جائنٹ جو ہے، بڑا جن جسے ہم کہہ سکتے ہیں میڈیا کے حوالے سے پاکستان میں وہ بن چکا ہوا ہے. اسی طرح سے ڈفرینٹ ریڈیو اسٹیشنز کے چینلز بھی جو لائسنس ہیں تقریباً میرا خیال ہے کوئی 12-13 کے قریب وہ بھی انہوں نے لے کے رکھے ہوئے ہیں. مختلف اخبارات جو کچھ چھپ رہے ہیں، کچھ صرف ڈمیز ہیں، وہ بھی انہوں نے لے کے رکھی ہوئی ہیں. چینلز کے اسی طرح سے ٹیلی ویژن چینلز کے مزید لائسنس لیے ہوئے ہیں. تو ضرورت کے مطابق وہ اپنی پٹاری سے ایک آدھ سانپ جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ باقی جو بڑا سانپ ہے وہ چھوٹے سانپوں کو کھاتا رہے. اسی طرح سے جو ہے وہ نوائے وقت نے شروع کیا، فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی وہ ان کا نہیں چل سکا. اس کے پیچھے ایک ڈفرینٹ سی وجوہات ہیں. انہوں نے چلائیں، اچھی نشریات تھیں لیکن نہیں چل سکا. اس کے بعد آپ دیکھیں ڈان ہے اور ان کا بھی ٹی وی چینل جو ہے وہ چل رہا ہے. اس طرح آپ دیکھیں ایکسپریس ہے تو وہ بڑی کامیابی سے اس کو چلا رہے ہیں. دنیا نیوز ہے، وہ اس کا اخبار بھی موجود ہے اور ٹیلی ویژن بھی موجود ہے. تو اس طرح سے جن لوگوں کا آلریڈی اسٹرکچر موجود تھا نیوز کے حوالے سے، نیوز کلیکشن کے حوالے سے جن کا ایکسپیرینس تھا، ان کے لیے چینلز کو رن کرنا زیادہ آسان رہا، کیونکہ ٹیم جو تھی ان کے لیے آلریڈی ان کے پاس ٹرین لوگ جو تھے. نیٹ ورکنگ، زیادہ کام تو نیٹ ورکنگ کا ہے کہ آپ کے پاس سب سے پہلے کون سی کس کے پاس، اور یہ اتنا کام خراب ہوا کہ سم ٹائم تو دھماکے کی آواز سنی گئی ہے اس کی بھی بریکنگ نیوز چلا دی جاتی تھی. تو یہ وہی صورتحال تھی کہ ایک دوسرے سے آگے نکلیں. اس طرح پھر آج جو ہے وہ ٹی وی ایک اچھا دور رہا اس کا بھی. پھر اس طرح سے اگر ہم دیکھیں نیشنل کے علاوہ لوکل ٹیلی ویژنز جو ہیں پاکستان میں، جیسے سٹی 42 ہے، سٹی 44 ہے، انہوں نے ایک اس طرح شروع کیا. روہی ہے کوئی مختلف زبانوں میں، کیپٹل اور اس طرح کے مقامی جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ سارا جو اس کا انیشیٹ تھا بیسیکلی وہ مشرف کے دور میں لیا گیا اور اس وقت لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا
اور فریڈم آف پریس کے نام پہ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ چینلز جو ہیں وہ لانچ کیے. اس کے برعکس اگر ہم بات کریں پی ٹی وی کی، تو پی ٹی وی جو اس وقت جو ہے بیٹا وہ 8 چینل ہیں اس کے پاس، اگر میں غلط نہیں ہوں تو. پی ٹی وی ہے، پی ٹی وی ہوم ہے، پی ٹی وی نیوز ہے، بولان ہے، اے جے کے ہے، اور اس طرح سے کر کے آلموسٹ 8 ٹیلی ویژن چینل. مظفر آباد کا ہے، اے جے کے ہے، اور بولان ہے، ہوم، پی ٹی وی اسپورٹس. ٹھیک ہے، تو 8 ٹی وی چینلز ڈفرینٹ جو ہیں وہ اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن کی امبریلا کے انڈر جو ہیں وہ چلائے جا رہے ہیں. تو اس طرح سے اس نے بھی جو ہے وہ کافی مارکیٹ کیپچر کی. ادروائز اگر اس کمپٹیشن کے دور میں پی ٹی وی اگر اپنی نشریات اور اپنے چینلز کو بوسٹ نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے باقی جو ہے وہ ابھی بھی شہروں میں پی ٹی وی کم دیکھا جاتا ہے، جہاں پہ اور آلریڈی کیبل اور ڈیجیٹل سروسز جو ہیں ڈفرینٹ ٹیلی ویژن چینلز کی موجود ہیں. اور باقی جو دیہات میں اور جہاں پہ ابھی تک ٹیریسٹریل سروسز چل رہی ہیں، کیبل موجود نہیں ہے، وہاں پہ پی ٹی وی ہی وہ سارے چیزیں جو ہیں وہ کور کر رہا ہے. تو لہٰذا اس حوالے سے اگر ہم کمپیریزن کریں تو سائملٹینیسلی ہوتا ہے ایک ساتھ ترقی کرنا. تو سرکاری سطح پہ بھی اور پرائیویٹ سطح پہ بھی پاکستان میں ہمیں جو ہے وہ پیرالل جو ڈیولپمنٹ ہے وہ نظر آتی ہے. سو پی ٹی وی چونکہ سرکاری ہے، اکوپمنٹ کے حوالے سے اور کام کے حوالے سے پی ٹی وی کے پاس جو اکوپمنٹ تھا وہ کسی کے پاس نہیں تھا، جو ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی وہ کسی. لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ سیاسی معاملات اور کچھ سیاسی پوسٹنگز اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ پھر ان چیزوں کو ڈیمیج کرتی ہیں. ورنہ پی ٹی وی جو ہے وہ افراد کے حوالے سے، ہیومن ریسورسز کے حوالے سے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے باقی سارے چینل سے بہتر تھا. تو آج کل اب آپ کے سامنے حالات ہیں جس طرح سے ہمیں ایک دوڑ نظر آتی ہے. لیکن اگر پی ٹی وی اس طرح کے کام نہیں کرتے، زیادہ چینلز لانچ نہیں ہوتے، کچھ اچھے لوگ جنہوں نے آ کے اس کو ڈیولپ کیا وہ نہیں ہوتے، تو شاید آج ہمیں پی ٹی وی جو ہے وہ اس کا وجود بھی نہ دکھتا، یا کوئی گھسا پٹا سا جو ہے اس کا کنٹینٹ اور چینل جو ہے وہ چل رہا ہوتا، اور باقی چینلز جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر اپنی ساری جگہ کیا رہا ہوتا. تو یہ بیٹا صورتحال ہے اس وقت جو پاکستان میں ہے پرائیویٹ ٹی وی چینلز کی اور پبلک ٹیلی ویژن چینل کی. جو سرکاری سطح پہ پی ٹی وی ہے، اس کے علاوہ سرکاری سطح پہ اور کوئی فی الحال چینل نہیں ہے. یہی جو ہے وہ اس نے ایکسٹینشن کی اور وہ اپنے چینلز کو انہوں نے بڑھایا. اور پرائیویٹ کی ہم جو مین تھے ان کی بات کر لی ہے. لوکل آپ بہتر جانتے ہیں، نمبر آف چینلز جو ہیں وہ یہ آپ کو نظر آتے ہیں. اس سے اگلی کہانی جو اس وقت نظر آ رہی ہے ہمیں وہ ویب ٹی وی کی ہے. اور جب ہم اس کے پراسپیکٹس پہ جا کے کوئی بات کریں گے تو پھر ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے آج کل الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ اپنے سروائیول کی جنگ جو ہے وہ کیسے لڑ رہا ہے. تو اس کے بعد یہ جو سینیریو تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، پی ٹی وی اور باقی جو پریزنٹ سچویشن ہے پاکستان کے اندر ٹیلی ویژن کے حوالے سے. تو اس کے بعد بیٹا بات آ جاتی ہے ان کو ریگولیٹ کرنے کی. اب اس کے افیکٹس کیا ہیں، ان کا کنٹینٹ کیا ہے، یہ ایک ڈفرینٹ معاملہ ہے. ابھی ہم صرف اس کے ٹی وی کے انٹروڈکشن کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان میں اس کے حوالے سے صرف بات کر رہے ہیں. تو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو مین جو اس کے چینلز تھے، مین چیزیں جو پبلک سیکٹر میں اور پرائیویٹ سیکٹر میں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. تو ان سارے معاملات کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، ریگولیٹ آپ سمجھتے ہیں اس کے اصول و ضوابط، قواعد اور باقی چیزیں آپ نے شاید سنا پڑا بھی ہو کہ پیمرا نے کسی خاص ٹیلی ویژن چینل کو اس کی کچھ نشریات بند کر دی، اس کے کچھ اشتہارات بند کر دیے، کیونکہ وہ کنٹینٹ جو انہوں نے چلایا وہ پیمرا کے نزدیک قابل اشاعت نہیں تھا. سو چونکہ اگر ہم ٹی وی چینلز کی بات کریں اور پیمرا کی بات نہ کریں فار دا ٹائم بینگ تو وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے. لہٰذا اس کو جو باڈی ریگولیٹ کرتی ہے اس کا ذکر کرنا ضروری ہے. سو پیمرا الاؤڈ دا اسٹیبلشمنٹ آف ٹی وی چینلز ان پرائیویٹ سیکٹر. اٹس اے کنٹری گائیڈ ٹو ریگولیٹ آل ٹی وی چینلز. تو یہ بیسیکلی تمام ٹی وی چینلز جو ہیں ان کو ریگولیٹ کرتی. اگر آپ کا ٹی وی میں جانے کا کوئی شوق ہو یا اس طرح سے کوئی الیکٹرانک میڈیا کے متعلق آپ کی کوئی دلچسپی ہو تو پیمرا کے بارے میں تھوڑی بہت انفارمیشن ہونا آپ کے پاس بڑا ضروری ہے. اس وقت جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا پیمرا دیر ور اونلی 3 اسٹیٹ رن چینلز ان دا ایئر 2000 which are increased to more than 100 channels in the year 2015. یہ 2015 کا ڈیٹا ہے. اس دفعہ اس سے اب تو بات بہت آگے جو ہے وہ بڑھ چکی ہوئی ہوگی.
تو جو گورنمنٹ اونڈ ہیں اس میں پی ٹی وی اور اس کے چینلز ہیں، باقی جو ہیں وہ یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ڈفرینٹ مونوگرام، جس میں کوئی چل بھی رہے ہوں گے، یہ ہم مسالہ اب اسپیشلائزیشن ہاں یہ بھی ہے کہ جو اسپیسیفک جیسے اسپورٹس کے حوالے سے ہے، جنرل ٹی وی اسٹیشن اور ہیں، انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے بھی آ گئے، اب تو اسپیشلائزیشن آ گئی نا، نیوز کے حوالے سے الگ ہو گئے، انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے الگ ہو گئے، اسپورٹس کے حوالے سے الگ ہو گئے، اور میوزک کے حوالے سے الگ ہو گئے. اسی طرح یہ جو مختلف ڈراموں کے حوالے سے جو آپ اس کو میں کیا اس کے لیے نام یوز کروں، لیکن بہرحال یہ ہم ٹی وی کے نام سے جو ٹی وی ہے، اور اس طرح کے یہ جو مونوگرام آپ کو لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور بھی ہو سکتے ہیں. اپنا جس میں پنجابی چینل تھا، پتہ نہیں آج کل چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. تو یہ اس طرح کی صورتحال ہے جی ٹیلی ویژنس کے حوالے سے جو پریزنٹ سچویشن ہے ہمارے یہاں. تھینک یو سو مچ جی.